المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط. حياتنا دعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دینی و ملی بھائیوں، ایمان کے اصول اور ارکان میں سے پانچواں رکن آخرت پر ایمان، اس موضوع سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے آج اس مجلس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں حق بات کہنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یوم آخرت سے مراد قیامت کا وہ دن جس دن حساب و کتاب کے لیے، جزا اور سزا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر اور اپنے رسول کے ذریعے قیامت سے متعلق اور موت سے متعلق اور موت کے بعد سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل کیے جانے تک کے بارے میں جن باتوں کی خبر دی ہے، ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا یہ ہے آخرت پر ایمان۔ میرے بھائیوں، آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور برزخ اور آخرت کی زندگی میں جانا ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی اس زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم موت سے متعلق جتنی باتیں قرآن حدیث کے اندر آئی ہیں ان تمام باتوں پر ایمان رکھیں، ان باتوں پر مکمل یقین اور پختہ یقین ہو۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت، موت کا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اور موت کے وقت وہ فرشتہ اس بندے کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور بندہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کب اور کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ یہ خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بندے کو نہیں دی ہے۔ بہرحال جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کے وقت فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور بندے کی روح کو قبض کرتا ہے، اور روح قبض کرنے کی جو مختلف حالتیں قرآن حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ موت انتہائی ایک سخت ترین چیز ہے، اور موت کے سکرات ہیں جسے ہر ایک کو لاحق ہوگا، خواہ مومن ہو، خواہ انبیاء و صالحین ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کو برداشت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند لمحہ پہلے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، موت کے وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ کر کے اس میت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور ملک الموت بندے کی روح کو قبض کرتا ہے، اور روح قبض کرتے ہی وہ رحمت یا عذاب کے فرشتے اس بندے کی روح کو لے لیتے ہیں اور آسمانی دنیا تک جاتے ہیں، اور تمام فرشتے ان روحوں کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ مومن بندوں کی روحیں علیین میں لکھ دی جاتی ہیں، اور کافروں کی روحیں سجین میں لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے ان روحوں کو قبر کے اندر میت کے جسم میں لوٹا دیتا ہے، اور جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو منکر اور نکیر دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر وہ میت مومن ہوتا ہے، اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے
تو ان کے سوالات کے جوابات کو صحیح ڈھنگ سے دیتا ہے اور اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے اور اس کے لیے جنتی بستر لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ میت کافر ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جہنمی لباس اسے پہنایا جاتا ہے اور آگ کا بستر لگا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ یقین رکھا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ایک دن فنا ہونا ہے، ایک دن مرنا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی، قیامت قائم ہوگی۔ لیکن قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں اور کچھ نشانیاں بڑی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں آئے دن ظاہر ہو رہی ہیں اور یہ اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے کہ وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتلائی تھیں، وہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے آج سے 1400 سال پہلے بتلائی تھیں، وہ نشانیاں ہو بہو صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت اور مذہب اسلام کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ کل 10 ہیں جو قرب قیامت کے موقع پر ظاہر ہوں گی۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت قائم کرنے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کو مامور اور متعین کر رکھا ہے۔ ان کے ہاتھ میں سور ہوگا اور جب وہ اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے تو ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سمندر اور دریا میں آگ لگا دی جائے گی اور اس طریقے سے میرے بھائیوں ساری زمین میں افراتفری مچ جائے گی اور پوری زمین برابر ہو جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا اور وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے اور اس سے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4935 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں سے اٹھ کھڑے ہونے کی کیفیت کو اور دوبارہ زندہ کی جانے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا اور لوگ تمام مردے اپنی قبروں سے ایسے ہی اگ آئیں گے جیسے سبزیاں زمین سے اگ آتی ہیں، جیسے مٹی پر پانی پڑنے سے سبزیاں زمین سے اگاتی ہیں، ایسے بارش ہونے سے سارے مردے اپنی قبروں سے اگ آئیں گے۔ اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا اور سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس ریڑھ کی ہڈی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ بنائے گا۔ میرے بھائیوں، جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ یاسین میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کہ سور میں پھونک مارا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا یوم القیامہ کہ تم لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا الامر اشد من ان یہمہم ذاک، اے عائشہ اس دن معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، لوگوں کو اس کی پرواہ نہ ہوگی، لوگوں کو اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، جو کافر بندہ ہوگا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چہرے کے بل اٹھائے گا۔ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کافر کو چہرے کے بل کیسے اٹھایا جائے گا؟ چہرے کے بل اسے کیسے چلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، کیا وہ ذات جس نے اسے 2 پاؤں پر دنیا کے اندر چلایا قادر نہیں ہے کہ اسے قیامت کے دن چہرے کے بل چلائے؟ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو، معلوم اس سے ہوا کہ جو کافر بندہ ہوگا وہ اپنی قبروں سے اٹھے گا،
وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اور چہرے کے بل چلتے ہوئے میدان محشر کی طرف بھاگے گا۔ اسی طریقے سے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، سود خور بندے کو خبتی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وہ شخص جو دنیا کے اندر دین سے منہ موڑتا تھا، دین سے دور بھاگتا تھا، نہ دین کو سیکھتا تھا نہ اس پر عمل کرتا تھا، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے جو منہ موڑتا تھا، دور بھاگتا تھا، ایسے بندے کو اللہ قیامت کے روز اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو شخص میرے دین سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے، میری کتاب سے، میرے دین سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے، قیامت کے روز اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، حشر کے دن آسمان و زمین بدل دی جائیں گے، وہ آسمان یہ آسمان نہ ہوں گے، وہ زمین یہ زمین نہ ہوگی، بلکہ وہ زمین ایسی زمین ہوگی جس پر کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ اس دن زمین اور آسمان بدل دی جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور فرمائے گا اَنَا الْمَلِكُ، میں آج بادشاہ ہوں۔ اَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ، وہ زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ، وہ ظالم اور جابر حکمران کہاں گئے؟ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، وہ تکبر اور غرور کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر کے یہ فرمائے گا، اور پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج صرف بادشاہت اللہ غالب، اللہ واحد ذات کے لیے ہے۔ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب آسمان و زمین بدل دی جائیں گے تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا کل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ایک حدیث کے اندر میدان محشر کی زمین کا رنگ اور نقشہ بتلایا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سرخ سفید مائل زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے، ایسے اس دن جو زمین ہوگی وہ سفید سرخی مائل زمین ہوگی، اور اس زمین پر کسی کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میدان محشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین جل رہی ہوگی، لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اعمال کے بقدر لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی نال تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو، 7 قسم کے بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، کچھ چہرے خوف و حزن سے پریشان ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اور خوشخبریاں ہوں گی، بشارتیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالی مجرمین کو اس دن زنجیروں میں جکڑ دے گا، اور وہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے، پڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ مقام محمود پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ مقام محمود یہ عرش کے نیچے کا جو مقام ہے، مقام محمود، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دے گا، اور آپ مقام محمود پر، عرش کے نیچے مقام محمود پر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے جو تعریف کبھی آپ نے نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ، سوال کرو دیے جاؤ گے، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور اس شفاعت کا نام ہے شفاعت عظمیٰ، اور آپ کی سفارش سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ کی سفارش سے اللہ سبحانہ وتعالی حساب و کتاب لینے کے لیے
जन्नत व जहन्नम का फैसला करने के लिए अपने अर्श के साथ जलवा अफरोज होगा और उस वक्त रब के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों का मोहताज नहीं, हामिलिन अर्श का मोहताज नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अपना एक निजाम है। और क़यामत के दिन हिसाब व किताब के लिए जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने अर्श के साथ जलवा अफरोज होगा तो उसके अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से आमाल वजन किए जाएंगे और जिन बंदों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो खुशहाल जिंदगी में होगा, और जिन बंदों की बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो तंग जिंदगी में होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से आमाल के दफ्तर नामे आमाल तकसीम किए जाएंगे, नामे आमाल तकसीम किए जाएंगे। कुछ खुशनसीब बंदे ऐसे होंगे जिनके दाएं हाथ में सामने से आमाल का दफ्तर दिया जाएगा, और कुछ बदनसीब बंदे ऐसे होंगे जिनकी पीठ के पीछे से उनके आमाल का दफ्तर दिया जाएगा उनके बाएं हाथ में। जो जिनके दाएं हाथ में आमाल का दफ्तर दिया जाएगा वो मारे खुशी के लोगों से कहेंगे, हाँ वो मुक़रऊ किताबिया, ये मेरे आमाल का दफ्तर है, इसे पढ़ो। और जिनके बाएं हाथ में आमाल का दफ्तर दिया जाएगा वो अफसोस और हसरत के साथ कहेंगे, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये कैसा दफ्तर है, इसने हर छोटी बड़ी बात को रिकॉर्ड कर रखा है। और लोग अपने आमाल को अपने सामने मौजूद पाएंगे। वो बुरे आमाल का दफ्तर पढ़ने वाले कहेंगे, ऐ काश मेरे आमाल का दफ्तर मुझे ना दिया गया होता। लोगों के सामने उनके आमाल मौजूद होंगे, उनकी बुराइयां मौजूद होंगी। मेरे भाइयों, इंसान के हाथ और पैर गवाही देंगे। इंसान के मुंह पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला महर लगा देगा और उसके हाथ गवाही देंगे उसके अमाल की, उसके पैर गवाही देंगे उसके अमाल की, उसकी आंखें गवाही देंगी उसके अमाल की, उसके कान गवाही देंगे उसके अमाल की। मेरे भाइयों, और बंदा किसी भी अमल का इनकार न कर सकेगा। जमीन गवाही देगी, लोग गवाही देंगे, हाथ पैर गवाही देंगे, आंख और कान गवाही देंगे। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो ज़ात जो जुबान को बोलने की सलाहियत देने पर कादिर है, वो इस बात पर कादिर है कि वो इन हाथों को बोलने की सलाहियत दे, वो इस बात पर कादिर है कि इन पैरों को बोलने की सलाहियत दे, वो इस बात पर कादिर है कि इन कानों को बोलने की सलाहियत दे। मेरे भाइयों, बंदा लाचार और मजबूर खड़ा होगा, उसके आज़ाए जिस्म बोलेंगे, जमीन बोलेगी। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन मैदान महशर में हिसाब व किताब के लिए तमाम मखलूक़ात को जमा करेगा और जालिम को भी लाएगा, मजलूम को भी लाएगा, और मजलूम का हक जालिम से दिलवाएगा। जालिम की नेकियां जुल्म के बकदर मजलूम को दे दी जाएंगी, और मजलूम के गुनाह जुल्म के बकदर जालिम के सर पर थोप दी जाएंगी। इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर एक को उसका हक दिलवाएगा और बंदों के दरमियान फैसला होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर से नवाजा है। वो हौज़ कौसर जिसकी लंबाई और चौड़ाई की मसाफत 1 महीने के बराबर है, और जिस हौज पर बर्तनों की तादाद तारों से भी ज्यादा है, और जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और इस तरीके से दूध से ज्यादा सफेद है। जो शख्स उस हौज़ कौसर से जाम नोश फरमाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से अपनी उम्मतियों को पिलाएंगे। हदीस है, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या है मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम लोगों से पहले हौज़ कौसर पर मौजूद रहूंगा। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो लोग जो आपके बाद पैदा होंगे, जो आपके बाद दुनिया के अंदर आएंगे, उनको आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं? आपने फरमाया, वज़ू के असर से उनका चेहरा, उनके हाथ, उनके पैर चमक रहे होंगे और मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। फिर फरमाया आपने कि मैं देखूंगा कि कुछ लोगों को हौज़ कौसर से भगाया जा रहा है, मैं कहूंगा ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, इनके चेहरे हाथों पैर वज़ू के असर से चमक रहे हैं, इन्हें क्यों भगाया जा रहा है हौज़ कौसर से? फरिश्ते कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादक, ऐ मोहम्मद तुम्हें नहीं पता कि इन लोगों ने तुम्हारे बाद दीन के अंदर कैसी कैसी नई चीजें इजाद की थी। तो आप फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन अहदथ बादी,
دور بھگاؤ اس بندے کو جس نے میرے بعد دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ میرے بھائیوں، حوض کوثر یہ خاص ہے امت محمدیہ کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو دنیا کے اندر شرک کیا کرتے تھے، بدعت کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے محروم رکھے گا۔ پھر میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شفاعت ہوگی جنتیوں کے لیے کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی شفاعت سے جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی، اور آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نحن الآخرون السابقون، فرماتے ہیں آپ کہ ہم آخر میں آئے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کو اجازت دے گا سفارش کرنے کی، بولنے کی اجازت دے گا۔ چنانچہ آپ کی شفاعت سے آپ کے چچا ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ وہ عذاب یہ ہوگا کہ انہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک اٹھے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، آپ کی شفاعت ہوگی اپنی امت کے ان افراد کے لیے جو حالت توحید پر مرے، جو موحد بن کر مرے، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو، اہل ایمان کو، فرشتوں کو یہ اجازت دے گا کہ ان گنہگار موحدوں کے لیے سفارش کریں، اور وہ وہی سفارش کریں گے جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور جن سے اللہ راضی ہوگا انہیں کے حق میں سفارش کریں گے، اور جنہیں اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا صرف وہی سفارش کریں گے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کسے سفارش کرنے کی اجازت دے گا، اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں کہ کس بندے کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔ اعمال سفارش کریں گے، روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، نماز سفارش کرے گی، یہ اسلام حاضر ہوگا میرے بھائیوں، اور ان سب کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اعمال سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، اور اہل ایمان میں سے اللہ جس کو بولنے اور سفارش کرنے کی اجازت دے گا وہ لوگ سفارش کریں گے۔ یہ اس طریقے سے میرے بھائیوں شفاعت کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو پلسرات سے گزارے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہر ایک کو پلسرات سے گزرنا ہے۔ پلسرات یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی۔ جو مومن ہوں گے وہ پلسرات کو پار کریں گے بجلی کی طرح، اور جو کافر ہوگا، جو جہنمی ہوگا، وہ پلسرات کو پار نہ کر سکے گا، اور اس سے وہ پلسرات جو جہنم کے پشت پر وہ پل نصب کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے، جہنمی ہوگا وہ پل سے گرے گا اور جہنم کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سفارش کریں گے اصحاب اعراف کے لیے، وہ شخص جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے انہیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، میرے بھائیوں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، وہاں کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جنہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے انہیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس ایک نیکی کی طلب کے لیے وہ جائیں گے، اپنی ماں کے پاس جائیں گے، اپنے باپ کے پاس جائیں گے، اپنے اقربا کے پاس جائیں گے، اپنی بیوی کے پاس جائیں گے، اپنی اولاد کے پاس جائیں گے، اور سب سے درخواست کریں گے کہ مجھے جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ میرے بھائیوں، وہ قریبی رشتہ دار، وہ خونی رشتے، وہ دوست و احباب معذرت کر دیں گے اور کہیں گے کہ جس چیز کی آج تمہیں ضرورت ہے اسی چیز کی ہمیں بھی ضرورت ہے، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا،
اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئیں گے، نہ اقربا کام آئیں گے، نہ دوست احباب کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کوئی نبی اور رسول کام آئے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا، اپنے چچاؤں کو جمع کیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو جمع کیا، اپنی پھوپھی کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہ آ سکتا۔ میرے بھائیوں یہ سچ ہے کہ انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء صالحین سفارش کریں گے، لیکن وہی سفارش ہوگی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، ان کی زبان سے وہی باتیں نکلیں گی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرمائے، سزا کا فیصلہ فرمائے، عذاب کا فیصلہ فرمائے اور سفارش کرنے والے کچھ اور سفارش کرے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی ان کی زبان سے نکلے گا۔ وہاں کوئی سفارش، کوئی شفاعت کسی کو فائدہ نہ پہنچائے گی اور نہ ہی لوگ مدد کیے جائیں گے۔ وہ گنہگار بندے جو عقید توحید پر دنیا میں مرے اور دنیا میں انہوں نے شرک نہیں کیا تھا مگر کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے گئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں سزا دینے کے بعد جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن جو مشرک بندہ ہوگا، جو شرک کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے مگر اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے جب جنتی جنت کے ہو کر رہ جائیں گے، جہنمی جہنم کے ہو کر رہ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو لائے گا اور ایک دمبے کی شکل میں لائے گا اور فرشتہ ذبح کر دے گا اس موت کو اور کہا جائے گا اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، اور اے جہنمیوں اب یہاں موت نہیں ہے، تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی اور جہنمیوں کی غمی اور جہنمیوں کا غم اور کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے۔ میرے بھائیوں یہ اور اس کے علاوہ جو باتیں موت سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل کی جانے تک جن باتوں کی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے دی ہے، ان تمام باتوں پر ایمان لانا، ان تمام باتوں پر پختہ یقین ہونا، یہ ہے آخرت پر ایمان۔ ان باتوں میں سے کسی بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں عذاب قبر کا انکار کرنا یا برزخ کی زندگی کا انکار کرنا یا کہ میدان محشر کا انکار کرنا یا اعمال کے وزن کی جانے کا انکار کرنا یا حساب و کتاب کا انکار کرنا یا جنت و جہنم کے وجود کا انکار کرنا یا ان میں شک کرنا، یہ کیا کفر ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ کفر کرے گا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔